انسان کے نفس میں، انسان کی ذات میں اللہ رب العزت نے کئی علامات اور شواہد رکھے ہیں، اور انسان کی ذات میں موجود شواہد اور علامات وہ فقط اس لیے ہیں تاکہ انسان امتحان اور آزمائش کی وادی سے گزر کر اپنے اچھے یا برے نتائج کو دیکھ سکے۔ اور انسان کے دنیا میں آنے اور دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد امتحان اور آزمائش ہی ہے، ورنہ اگر انسان دنیا میں نہ آتا تو امتحانات اور آزمائش کی چکی میں اس کو کبھی بھی اس آزمائش کے دور سے گزرنا نہ پڑتا۔ آزمائش یہی دنیا کا حصہ ہے، امتحان یہی دنیا کا حصہ ہے، اور انسان کے لیے امتحانات کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ مصائب و آلام بھی ایک طرح کا امتحان ہے، گناہوں سے بچنا بھی ایک قسم کا امتحان ہے، نیکیوں کی طرف کوشش کرنا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ باوجود ان کی طرف سے تکالیف دینے کے پھر بھی حسن معاملہ رکھنا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اگر کوئی شخص لڑ پڑے، خام خواہ جھگڑا کرنا شروع کرے تو اس کے ساتھ بجائے جھگڑا کرنے کے محبت، پیار اور اخلاقی گفتگو کرنا یہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے۔ تو امتحان مختلف نوعیتوں کے ہیں۔ کاروبار میں حلال اور حرام کا امتیاز رکھنا یہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے۔ انسان راہ چلتے ہوئے اچانک اس چیز کی طرف نگاہ پڑے جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو پھر نگاہ کو فوراً سے جھکا لینا، ہٹا لینا یہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے۔ تو امتحان کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ ایک شخص کاروبار کرتا ہے، اس میں آسانی زیادہ ہے لیکن گناہ میں اور حرام میں پڑنے کی علامتیں زیادہ ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا کام ہے جس میں محنت زیادہ ہے لیکن حلال کے مواقع زیادہ ہیں، تو وہ حرام کام جس میں حرام کے شواہد زیادہ ہیں اس کو چھوڑ کر کم رزق پر صبر کر لینا یہ بھی قسم کا امتحان ہے۔ امتحان کی مختلف نوعیتیں ہیں، امتحان کے مختلف زاویے ہیں۔ اس وقت جو آج کے درس میں آپ کے سامنے امتحان کی نوعیت عرض کی جائے گی وہ ان ساری نوعیتوں سے مختلف ہے۔ اگر انسان لوگوں سے میل جول نہ رکھے، لوگوں سے روابط نہ رکھے اور اپنا زاویہ ملاقات، اپنا دائرہ ملاقات بہت محدود کر دے تو وہ مختلف گناہوں سے بچ سکتا ہے، اس امتحان سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق کے معاملے میں اپنے آپ کو اتنا لمبا چوڑا نہ کرے بلکہ تھوڑے پر صبر کر لے تو وہ ان تمام امتحانات سے بچ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کم بولنا شروع کرے تو وہ غیبت، چغلخوری اور دیگر کئی قسم کے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو مختلف نوعیت کے امتحانات سے بچا جا سکتا ہے، لیکن آج کے درس میں جو امتحان ذکر کیا جا رہا ہے اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ ہر ایک کو اس امتحان کی وادی میں سے گزرنا ہے، ہر ایک کو اس مرحلے میں سے گزر کر جانا ہے۔ کامیاب ہوا تو کامیاب ہے اور ناکام ہوا تو پھر ناکام ہے۔ یاد رکھیے انسان کی ذات میں دو چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں جو نظر نہیں آتی، جو عام نگاہ سے نظر نہیں آتی، بلکہ عام طریقے سے ان کو محسوس کیا جائے تو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ انتہائی گہرے غور و خوض اور گہری فکر کے بعد بندے کو وہ دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، حالانکہ وہ دو چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان دو چیزوں کا انسان کے ساتھ رہنا
اس حد تک مرج ہے، اس حد تک انسان کی ذات کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ وہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں، وہ میں ہی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں دو چیزیں رکھی ہیں جو حقیقت میں انسان سے بالکل الگ اور مختلف چیزیں ہیں۔ انسان کی طبع سے، انسان کی فطرت سے، انسان کی ذات سے، انسان کی حقیقت سے وہ ایک جداگانہ چیز ہے، وہ بالکل الگ چیزیں ہیں، لیکن انسان ان میں اس حد تک ملوث ہو چکا ہے کہ وہ دو چیزوں کو اپنی ذات سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دو چیزیں اس کی اپنی ذات نہیں ہیں۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان اور نفس۔ ایک شخص جنگل اور بیابان میں چلا جائے، ساری زندگی غار میں گزار دے، لیکن شیطان اور نفس کو الگ نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک شخص سمندر کے بیچ ایک جزیرے میں اپنی زندگی گزار ڈالے، نہ کسی سے ملے، نہ کسی سے ملاقات کرے، نہ کسی سے رابطہ رکھے، سب سے کٹ سکتا ہے لیکن نفس اور شیطان سے نہیں کٹ سکتا، یہ زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو شیطان کے گھر میں بھی ایک شیطان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ بالکل اس انسان کے ہم طبیعت ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے اور اس کا ایک نظام امتحان ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر وہ شیطان کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ شیطانی بچہ اس بچے کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جو اس کی طبیعت کے مطابق بڑا ہوتا ہے۔ جب بچہ شعور کو پہنچتا ہے تو وہ شیطانی ہمزات بھی اس کے ساتھ شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کی طبع اور طبیعت کے مطابق وہ اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان سارے امتحانات سے بچ سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کاروبار سے بچا کر کے حرام اور حلال کے شک و شبے سے بچ سکتا ہے، لیکن شیطان سے نہیں بچ سکتا، شیطان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، نفس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتا۔ نفس اور شیطان ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صرف انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے شیطان سے محفوظ ہیں، اور ان کا نفس اور ان کی ذات عام انسانوں کے لیے تو شرارت رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ تو ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا سکتا ہے، لیکن شیطان اور نفس سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اب ہماری پریشانی یہ ہے، اور جس بیماری میں ہم لوگ مبتلا ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کو نہیں جانتے، سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نفس انسان کے ساتھ ہے۔ ہماری بیماری یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کو نہیں جانتے یا ہم نفس کے بارے میں بے خبر ہیں، سب کو خبر ہے۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم یہ فرق نہیں کر سکتے کہ شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے کیسے جاتا ہے، نفس ہمارے اندر گناہ پیدا کیسے کرتا ہے۔ ہم اس کو نہ جاننے کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہمیں یہ آج تک پتہ بھی نہیں چل سکا کہ شیطان اور نفس ہمارے اندر ہمیں گناہ کی طرف کیسے لے جاتے ہیں، ہمیں یہ خبر آج تک نہیں ہوئی، آج تک یہ خبر نہیں ہوئی۔ ہم اس خوش فہمی میں آج تک مبتلا رہے ہیں کہ نفس اور شیطان ہیں، وہ گناہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن میں تو ہمیشہ سے نیکیاں کرتا ہوں، میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور کیا بھی ہے تو وہ اپنے ارادے سے ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان اور نفس مجھے گناہ کی طرف بلائے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور شیطان کو تم اپنی ذات میں جدا جدا نہیں کر لو گے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہیں،
ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، ہمارا اختیار ہے اور ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی ذات میں جدا جدا ہوتی ہیں۔ آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، وعظ و نصیحت سنتے ہیں، کسی روحانی محفل میں جاتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کے دل میں جو نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کرے میں بھی نیک ہو جاؤں، میں بھی صالح ہو جاؤں، نیکی کے جذبات جو ابھرتے ہیں وہ انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے جو روح کی حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت روحانیت ہے، انسان عالم ارواح سے آیا ہے اور روح کی حقیقت روحانیت ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ جب انسان نیکی کی بات سنے، نصیحت کی بات سنے اور اثر انداز ہو تو وہ سمجھ لے یہ اس کی اپنی حقیقت اور روحانیت ہے، جو روح کی اصل غذا ہے یہ وہ ہے۔ لیکن وہی شخص درس سے اور روحانی محفل سے اٹھ کر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ روحانیت کا پس منظر سب ختم ہو جاتا ہے اور اچانک سے اس کے دل میں اگر گناہوں کے خیال پیدا ہونے لگیں یا اس کی نظر، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے اعضاء گناہوں کی طرف بڑھنے لگیں اور خیال پیدا ہو کہ میں یہ گناہ کر لوں، تو یہ انسان اپنی حقیقت روحانیت سے الگ ہو گیا اور یہ نفس کا کام ہوتا ہے، یہ نفسانیت کا داعیہ ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ خود بخود خیال پیدا ہوا ہے، خود بخود نہیں ہوا، وہ نفس نے پیدا کیا ہے، وہ نفس کا پیدا کردہ داعیہ ہے، وہ نفس کا پیدا کردہ خیال ہے جو اس کے دل میں آیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے بہت سے لوگ روحانی محافل میں بیٹھتے ہیں، گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں اور کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ بھی سچا پکا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت روحانیت ہوتی ہے، اور وہی شخص پھر گناہ کرنے کا خیال پیدا کر لیتا ہے تو یہ نفس کا داعیہ ہوتا ہے، حالانکہ سب اسی کی ذات میں ہوتا ہے، سب اسی انسان کے اندر ہو رہا ہے۔ نیکی کا خیال اور گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی اسی انسان نے کیا اور پھر گناہ کا خیال بھی اسی انسان میں پیدا ہو رہا ہے، تو انسان ایک ہے لیکن حقیقت میں داعیے دو ہیں، ایک روح کا داعیہ ہے، ایک روح کا تحرک ہے، ایک روح کا سبب ہے، روحانیت کا سبب ہے، اور ایک نفسانیت کا سبب ہے۔ تو انسان کے دل میں یہ دو تلاطم رہتے ہیں، انسان کے دل میں یہ دو ارادے رہتے ہیں، یا تو نیکی کا ارادہ یا تو گناہ کا خیال۔ یہ حقیقت میں دو قوتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انسان نہ سمجھے کہ نفس اور شیطان کچھ الگ وجود ہیں، یقیناً الگ وجود ہیں، لیکن سب اسی کے اندر ہوتا ہے، سب انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ایک ہی برتن ہوتا ہے، اس میں لوگ دودھ بھی ابال لیتے ہیں اور پانی کو بھی ابال لیتے ہیں۔ اب برتن ایک ہے، اس میں دودھ بھی ابالا جاتا ہے، پانی بھی ابالا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی برتن میں اگر دو چیزیں ابالی جا رہی ہیں وہ تو وہ ایک ہیں، ایک نہیں ہو سکتی۔ برتن ضرور ایک ہے لیکن پانی اور دودھ ایک چیز نہیں ہے، پانی الگ ہے، دودھ الگ ہے۔ دودھ کی حقیقت میں تلذذ ہے، دودھ کی حقیقت میں سفیدی ہے، دودھ کی حقیقت میں نور ہے، جبکہ پانی جو ابالا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر جراثیم ہے۔ پانی کو ابالا جا رہا ہے کہ ابال کر پئیں گے، اس کے اندر جراثیم ہیں، اس کے اندر نقصان دہ اثرات ہیں۔ برتن ایک ہونے کی وجہ سے دو چیزوں کو ایک نہیں گنا جا سکتا، وہ دونوں الگ الگ ہیں، اور جو برتن ایک ہونے کی وجہ سے دو چیزوں کو ایک سمجھنے لگے وہ یقیناً پانی اور دودھ میں دھوکا کھائے گا۔ وہ یا تو پانی کو دودھ سمجھے گا یا تو دودھ کو پانی سمجھے گا، جیسا کہ ہمارا حال ہے۔ جو انسان اپنے اندر نفس اور روح کو الگ الگ نہیں کر سکا، وہ اپنے لیے نیکی اور بدی کا راستہ الگ نہیں کر سکتا۔ دو ٹوک بات ہے۔ جو انسان اپنے اندر اپنی حقیقت روحانیت کو الگ نہیں سمجھتا اور نفسانیت اور شیطانیت کو الگ نہیں سمجھتا، وہ کبھی بھی نیکی اور بدی کا راستہ الگ نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ دھوکا کھائے گا۔ یا تو نیکی کے راستے کو وہ بدی کا راستہ سمجھے گا
یا تو بدی کے راستے کو نیکی کا راستہ سمجھے گا. کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ کہتے ہو کہ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہے، سب کچھ خبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ نماز نجات کا راستہ ہے، لیکن نماز کی طرف نہیں آ رہا، اس لیے کہ شیطانیت اور ابلیسیت اور نفسانیت نے اس کے دل میں یہ خیال ہی ختم کر دیا ہے کہ روحانیت اور نفسانیت الگ الگ چیزیں ہیں. وہ نفس کے خیال کو اپنا خیال سمجھتا ہے، وہ نفس کے خیال کو، شیطانیت کے دائیوں کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا خیال ہے اور میری سوچ ہے، حالانکہ اس کی سوچ نہیں ہوتی، وہ اس کی سوچ ہرگز نہیں ہوتی. ایک انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر روح ہے، اور روح کا دائیں روحانیت ہے. اب رہی یہ بات کہ اکثر لوگ پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر روح ایک نیک انسان کے اندر ہے تو گناہ گار انسان کے اندر بھی روح ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے انسان ہیں جو دوسروں کو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو شراب کے عادی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو 40-45 سال کی عمر کو پہنچ گئے لیکن جوا کھیلتے ہیں، 50 برس عمر ہو گئی لیکن اپنے آپ کو بد نگاہی سے نہیں روک پا رہے. ان کا تن بدن ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حرام سے، سود سے اور غلط کاروبار سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے. جب ہر انسان کے اندر روح ہے اور روحانیت نیکی کی طرف لاتی ہے تو پھر تو بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، حالانکہ روح تو ان کے اندر بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انسان روح اور نفسانیت میں فرق نہیں کرتا اور زندگی ساری اسی ڈگر پر گزار دیتا ہے کہ وہ روح اور نفسانیت کو ایک چیز سمجھتا ہے، اپنی ذات کے اندر خیالات اور اختیارات کو الگ نہیں کرتا، اس کے دل پر ایسا زنگ ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے روحانیت اور نفسانیت کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ الگ نہیں کر سکتا. ہاں، کسی صاحب نظر کی نظر پڑ جائے یا کسی روحانی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک نیک شخص کی برکتوں سے مستفید ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کے لیے واپس پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک شخص تھا جو نیکی کی بات تو سنتا ہی نہیں تھا، اور اس کا حال یہی تھا کہ نفسانیت اور روحانیت میں فرق نہیں تھا. اس میں دل پر ایسا گناہوں کا زنگ تھا اور نفسانیت کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کے لیے نیکیوں کی طرف آنا مشکل تھا. لوگوں نے اس کو خوب سمجھایا، لوگوں نے بڑی نصیحت کی، لیکن وہ بطور ضد اور گناہ کرتا تھا. جب لوگ اس سے عاجز آ گئے تو لوگوں نے کہا اس کو سمجھانا مشکل ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو. کسی شخص نے نیکی کرتے ہوئے اس شخص کو ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس لے آیا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور، ہم تو اس سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں، نصیحت کر کر کے ہماری زبانیں تھک گئیں، سمجھا کے ہم عاجز آ گئے، لیکن یہ ہے کہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتا، اس کے دل پر اثر ہی نہیں ہوتا. اس صاحب نظر بزرگ نے فقط اس کو اتنا کہا کہ لوگوں کا دل نہ دکھایا کر، جو لوگ بات کر رہے ہیں تیری نصیحت کے لیے عمل کیا کر. بس یہ چند لفظوں کی دیر تھی، بظاہر لفظ تھے لیکن حقیقت میں روحانی نظر تھی. اس شخص کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، سارے گناہوں کو چھوڑ کر وہ نیکیوں کی طرف آ گیا. تو کسی صاحب نظر کی نظر ہو جائے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن کوئی شخص اس انتظار میں نہ رہے. ممکن ہے وہ اسی انتظار میں رہے اور اس کا وقت اجل آ جائے. تو روحانیت اور نفسانیت یہ انسان کی ذات میں ہوتے ہیں، کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں. سورۃ الشمس کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کی ابتدا میں مختلف اپنے مظاہر کی قسمیں ارشاد فرمائیں. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، جب کہ وہ چاشت کے وقت طلوع ہوتا ہے، کیا خوبصورت اور حسین منظر ہوتا ہے. صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے کا منظر عجیب و غریب ہوتا ہے. ایک شخص جو انتہائی دکھی ہو اور تکالیف نے اس کی کمر توڑ ڈالی ہو، اس کو کوئی چیز پسند نہ آتی ہو، اس کا دل ہر ایک سے اچاٹ ہو گیا ہو، اگر فجر کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے کا منظر دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس منظر میں اتنی دلکشی رکھی ہے، اس کے سارے دکھ درد اللہ تعالیٰ ہلکے فرما دیتا ہے.
سورج کے طلوع ہونے میں وہ منظر ہے، اس لیے اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی والشمس وضحاہا۔ چنانچہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو رزق کی تنگی ہو وہ نماز فجر کے بعد سورج کی طرف منہ کر کے تحول پڑھے 40 یا 80 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سورج کی سمت منہ کر کے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے روزگار کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ تو باہر کے ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم جب کہ وہ چاشت کے وقت طلوع ہوتا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب کہ وہ پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب کہ وہ اپنے اندھیری چادر کے ساتھ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو بچھا دیا ہے، ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو سوار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کی ذات میں دو راستے اس کو الہام کر دیے ہیں، ہر انسان کو دو راستوں کے بارے میں باخبر کر دیا ہے، ایک فجور کا راستہ ہے، ایک تقوی کا راستہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کو فجور گناہ کا راستہ بھی متعین کر دیا، خبر دے دی ہے، اور تقوی کے راستے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ راستے دو ہیں، آپ مجھے بتائیے راستے دو ہوں تو کیا منزل ایک ہوتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، وہ دو راستے جو مختلف سمتوں کی طرف جاتے ہوں ان کی منزل جدا ہوتی ہے، ان کی منزل جدا ہوتی ہے۔ ایک مشرق کی طرف راستہ جاتا ہو، ایک مغرب کی طرف، تو یقیناً مشرق اور مغرب کے دو راستے ایک منزل تک نہیں پہنچا سکتے، راستے جدا ہوں تو منزل الگ ہوتی ہے۔ اور وہ راستہ جس کے اندر تنگی اور تکالیف ہو، پریشانیاں ہوں، یقیناً اس کی منزل بھی انتہائی کٹھن ہوتی ہے۔ اور وہ راستہ جس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، جس کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں، یقیناً اس راستے کا نتیجہ بھی رحمت بھرا ہوتا ہے۔ انسان گناہوں کی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے سکون ہے، سکون نہیں ہوتا۔ وہ بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے انسان کے جسم پر خارش ہو، بظاہر کھجاتے ہوئے انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن جب کھجا دینے کی لذت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی انسان کا بدن جس کو اس نے کھجایا ہے وہ زخموں سے چور چور ہوتا ہے، اور وہیں جلن مچتی ہے، وہیں انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ گناہوں کا راستہ کٹھن ہے، گناہوں کا راستہ تکلیف دہ ہے، گناہوں کا راستہ انسان کے لیے مشکلات قائم کرتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے لذت ضرور آتی ہے، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ انسان جس نے زنا اور بدکاری میں اپنی زندگی کو برباد کیا، جب اس کے والدین اس کا نکاح کرتے ہیں تو پھر اس کی ازدواجی زندگی سکون بخش نہیں ہوتی، اس کی ازدواجی زندگی سکون بخش نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحہ ملامت، تکالیف اور کئی طرح کے آزمائش اور فتنوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کو زندگی بھر بڑھاپے تک ملامت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بظاہر گناہوں کے راستے پر وہ چلا، تھوڑی سی لذت بھی ملی، لیکن ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ وہ انسان جو سودی معاملات کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کر کاروبار کی بنیاد رکھتا ہے، اپنے کاروبار کی عمارت جھوٹ اور فراڈ پر کھڑی کرتا ہے، اس کے کاروبار کی بنیادیں ساری کی ساری دھوکہ اور فریب پر مشتمل ہیں، بظاہر وہ عبارت کو اٹھان کرتا ہے، اپنی عمارت کی اٹھان کرتا ہے، اپنے کاروبار کی عمارت کو پروان چڑھاتا ہے، یقیناً وہ ایک محل نما عمارت ضرور بن جائے گی، لیکن جب کسی مظلوم کی بد دعا پہنچے گی، وہی بلند و بالا عمارت چند لمحوں کے اندر گر پڑے گی، اور اس کا سارا مال و اسباب ضائع چلا جائے گا۔ کوئی انسان مت سمجھے کہ گناہ کا راستہ سکون بخش ہے، ایسا نہیں۔ اگر گناہوں کا راستہ
انسان کے لیے سکون بخش ہوتا تو کبھی بھی فرعون دریائے نیل کی نہروں میں غرق نہ ہوتا. اگر گناہوں کا راستہ سکون بخش ہوتا تو کبھی بھی قارون کو زمین اپنے اندر دھسا نہ دیتی. اور قارون کا حال یہ ہے کہ وہ آج تک زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. گناہوں کا راستہ اگر سکون بخش ہوتا تو کبھی بھی نمرود کو ایک مچھر جیسا حقیر کیڑا موت کے گھاٹ نہ اتارتا. اگر گناہوں کا راستہ سکون بخش ہوتا تو ابو جہل کو 2 نوعمر نوجوان کبھی بھی موت کے گھاٹ نہ اتارتے. گناہوں کا راستہ سکون بخش نہیں ہے. انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں کی زندگی سے اپنے لیے عبرت کا سامان اکٹھا کرے. یاد رکھیں، انسان اپنے تجربات کی روشنی میں اگر زندگی گزارنا چاہے تو جب تجربہ حاصل ہوگا زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر زندگی مت گزار. ان لوگوں کے تجربے کی اور ان لوگوں کی زندگی کی بنیاد پر زندگی گزار جن کی زندگی گزر چکی ہیں، جن کی زندگیاں گزر چکی ہیں. وہ تجھے ایک اچھا میسج دیں گے. ان کی زندگیوں میں تیرے لیے نصیحت اور عبرت کا پیغام ہوگا. تو اپنی سوچ پر چلتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں اپنے طور پر زندگی گزاروں گا. ایسا نہیں ہے. جب تجھے سمجھ آئے گی پھر وقت نہیں ہوگا. آج تجھے سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نے بہت پڑھا ہوگا، بہت سمجھا ہوگا، تجھے بہت سی معلومات ہوں گی، تو نے ہر چیز کو سمجھا ہوگا، لیکن زندگی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اس کی سمجھ اس وقت پڑتی ہے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کے وصال کا وقت قریب ہو گیا. ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو اپنے کسی خاص دوست سے کہنے لگے، افسوس کہ ہم نے ساری زندگی کو سمجھنے میں گزار دی، لیکن زندگی کی سمجھ اس وقت آئی جب کہ موت قریب ہے. زندگی اس وقت سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اپنی سوچ پر بھروسہ نہ کیا جائے. ان لوگوں کی سوچ سے فائدہ اٹھایا جائے جو زندگی گزار چکے ہیں، وہ بتائیں گے. ایک بوڑھا شخص، ایک مامر شخص جس کی عمر 45-50 سال ہو، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ آپ کو 2 لفظوں میں ایسی باتیں بتائے گا، ساری زندگی کا خلاصہ ہو جائے گا. چلو اگر کسی بوڑھے شخص کے پاس نہیں بیٹھتے تو آؤ قرآن پڑھ کر دیکھو، حدیث پڑھ کر دیکھو، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر دیکھو، وہ تمہیں 2 لمحوں میں سمجھا دیں گے زندگی کا خلاصہ کیا ہے. تو بہرحال انسان کی زندگی میں انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں. ایک روحانیت کی طاقت ہے، ایک نفسانیت کی طاقت ہے. ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ایک سمجھتے ہیں. گناہ کا خیال ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا خیال ہے، وہ ہمارا نہیں ہوتا. انسان کے دل میں نیکی کا خیال ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے میری صلاحیت ہے، حالانکہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک فرشتے کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نیکی کا خیال آئے فوراً نیکی کر لو، گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو تاکہ وہ گناہ نیکی کو مٹا دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی گزرتی ہے، آپ کو معلوم ہے دن کتنی جلدی سے گزر رہے ہیں، اس کا ہمیں شاید احساس نہیں ہے. ہم کاروباری انداز میں سوچتے ہوں گے کہ دن جلدی گزر رہے ہیں، مہینہ گزرتے دیر نہیں لگتی، اور ہم نے جو سرمایہ لگایا اس کا نتیجہ ہی نہیں آتا. ہم لوگ اس انداز میں دیکھتے ہیں. آئیے اہل اللہ کی نظر میں دیکھیں کہ دن کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. ہفتہ جتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زندگی ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ہم یہ مت سمجھیں کہ اگلا ہفتہ آئے گا یہ کام کروں گا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اگلا ہفتہ آ جاتا ہے، پھر ہم افسوس کرتے ہیں چلو اگلے ہفتے. ہم اس پہلو میں دیکھیں کہ ایک ہفتہ جتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. ایک شخص گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، گاڑی پر سفر کرتا ہے، اور گاڑی جتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ اس کی منزل قریب آ رہی ہے. گاڑی جتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اس کا مطلب منزل اتنی قریب آ رہی ہے. تو ہماری زندگی جتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہم اتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. کبھی ہم نے محاسبہ کیا، رات کے اندھیروں میں یہ فکر کی کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ ہر چیز کے بارے میں فکر کی ہوگی، لیکن حسنات اور سیئات یعنی نیکیاں اور گناہوں، ان کا کبھی ہم نے محاسبہ نہیں کیا. کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی نیکی ہے جس پر ہمیں بھروسہ ہو سکے کہ ہم بخشے جائیں گے؟ اس کے برعکس گناہ اتنے لاتعداد ہیں جن کے بارے میں ہمیں خوف ہوگا
کہ ممکن ہے اس گناہ کی وجہ سے ہماری قبر اندھیری ہو جائے، لیکن اس سوچ کے باوجود کوئی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ وعدہ کریں کہ آج کے دن سے اپنی زندگی کو بدل دینے کی کوشش کریں۔ لوگ اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، لوگ بڑی راتوں کا انتظار کرتے ہیں، کیا خبر وہ بڑی راتیں بڑے دن نہ آئیں اور ہمارے لیے موت کا پیغام آ جائے۔ اس لیے وہ وقت انسان کے لیے سب سے زیادہ سنہری ہوتا ہے جس میں توبہ کا موقع مل جائے۔ جو انسان کی زندگی بدل دینے کا وقت ہو وہی اس کے لیے بڑی رات اور بڑا دن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگی کو حسن عمل کی طرف اور حسن سیرت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔